بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، گزشتہ چند دنوں سے احمد آباد گجرات سے تعلق رکھنے والی عائشہ نامی ایک شادی شدہ لڑکی کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے، جس نے سابرمتی ندی میں چھلانگ لگا کر خودکشی کرنے سے پہلے اپنے عزیز و اقارب کو اور دنیا والوں کو ایک پیغام دیا ہے۔ محترم ناظرین، اس لڑکی کی خودکشی کی ایک وجہ مجھے یہ نظر آتی ہے کہ اس لڑکی کو شوہر کی طرف سے مسلسل نظر انداز کر دیا گیا، یعنی شوہر کی طرف سے جیسی محبت، جیسا پیار، جیسی الفت ملنی چاہیے تھی اس عورت کو یا اس لڑکی کو نہیں ملی، جس کی وجہ سے وہ مایوسی کا شکار ہو گئی۔ اس لیے اسلامی تعلیمات بھی یہ ہیں کہ میاں بیوی آپس میں محبت کریں، آپس میں الفت سے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے، سب میں اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ یا اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرنے والا ہو۔ تو وہ لڑکی مسلسل جو ہے نظر انداز ہونے کی وجہ سے مایوس ہو چکی تھی۔ خود اس کی باتوں سے پتہ چل رہا ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ محبت دو طرف سے ہونا چاہیے، ایک طرف سے نہیں ہونا چاہیے۔ اس لڑکی کی خودکشی کی دوسری وجہ یہ نظر آتی ہے کہ جہیز کی وجہ سے بھی اسے پریشان کیا گیا اور اس کے اوپر مستقل دباؤ ڈالا گیا اور اس کے خاندان کو پریشان کیا گیا اور اس کے خاندان پر دباؤ ڈالا گیا۔ خود اس کی باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے اور وہ اپنے والد سے، اپنے باپ سے کہتی ہے کہ ڈیڈ آپ کب تک جو ہے لڑتے رہیں گے، لڑنا چھوڑ دیجئے، اور عائشہ بھی لڑنے کے لیے پیدا نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہے جہیز کی، حالانکہ جہیز لینا دینا حرام ہے، ناجائز ہے، شریعت نے اسے منع کیا ہے، اور قرآن و حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، صحابہ اکرام کی زندگیوں میں، اولیاء اکرام کی زندگیوں میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ ان چیزوں سے پرہیز کریں اور دور رہیں۔ خاص طور پر جہیز کے معاملے میں جہاں عورتیں بہت آواز اٹھا رہی ہیں اور مردوں کا نام لے رہی ہیں اور مردوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، یقیناً مرد حضرات بھی جو ظلم کر رہے ہیں، لیکن خاص طور پر اس سلسلے میں عورتوں کی طرف سے عورتوں پر ظلم ہوتا ہے۔ وہ جو لمبی لسٹ جاتی ہے اور جو مطالبہ ہوتا ہے وہ لڑکے سے زیادہ لڑکی کی ماں کی طرف سے کیا جاتا ہے اور لڑکی کے خاندان کی عورتوں کی طرف سے کیا جاتا ہے، بہنوں کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ آپ اس پر باریک نظر ڈالیں تو پتہ چلے گا کہ عورتیں ہی جہیز کے معاملے میں عورتوں پر ظلم کر رہی ہیں۔ لہٰذا خود عورتوں کو چاہیے کہ اگر وہ اس طرح کے واقعات کو بند کرنا چاہتی ہیں اور اپنے آپ پر ہونے والے ظلم کا خاتمہ چاہتی ہیں تو خود انہیں آگے آنا چاہیے اور جہیز کی رسم کو ختم کر دینا چاہیے۔ شادیوں میں جو بے جا رسوم، بے جا خرافات ہو رہی ہیں اور جو فضول خرچی کا بازار گرم کیا جا رہا ہے، اسے ختم کر دینا چاہیے۔ یہ سب سے پہلے عورتوں کو اس سلسلے میں آگے آنا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے محترم ناظرین اور سامعین، ان دونوں وجوہات کی وجہ سے وہ لڑکی مایوس ہو چکی تھی جس کی بنیاد پر اس نے خودکشی کا ایک خطرناک اقدام کیا۔ لیکن اب ظاہر بات ہے، اگلا گرا پچھلا ہوشیار۔ اس طرح کی اور بھی عورتیں ہوں گی، اور بھی لڑکیاں ہوں گی، اور بھی خواتین ہوں گی جو ان چیزوں کا شکار ہو رہی ہوں گی
اور جو ان چیزوں میں مبتلا ہوں گی یا اور کسی وجہ سے اور مسلمان بھی اس طرح پریشان ہوں گے، کیا وہ بھی اس طرح کا قدم اٹھائیں گے؟ ہرگز اس طرح کا قدم اٹھانا اسلام میں ناجائز ہے اور حرام ہے۔ خودکشی کو اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تُلْقُوا أَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو، یعنی کوئی ایسا کام ہرگز مت کرو جس کی وجہ سے خود کا نقصان ہو جائے یا خود کی جان چلی جائے یا خود کا مال ضائع ہو جائے، ایسا ہرگز کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ اور حدیث میں بخاری شریف کی روایت ہے، یہ خودکشی کرنے والے اس حدیث کو یاد رکھیں۔ اگر کسی کے دل و دماغ میں یہ بات ہے یا یہ خیال آ رہا ہے کہ خودکشی کر لوں ہمیشہ کے لیے میں آرام میں جو ہو جاؤں گا یا چین و سکون میں ہو جاؤں گا، یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ خودکشی کرنے والے کے بارے میں نبی رحمت محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ خودکشی کرنے والا اس کی سزا یہ ہے کہ جس چیز سے اس نے خودکشی کی موت کے بعد اس کو اسی سے سزا دی جائے گی۔ مثال کے طور پر کسی نے چاقو سے اپنا گلا کاٹ لیا تو وہ عالم برزخ میں اور کل قیامت میں اسی چاقو سے اپنا گلا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کاٹتا رہے گا۔ اللہ اسے زندہ کرتے رہیں گے، پھر وہ کاٹتا رہے گا۔ تو جس نے جس چیز سے اپنے آپ کو ہلاک کیا، سوسائڈ کیا، اسی سے اس کو سزا موت کے بعد دی جائے گی۔ اس لیے ہرگز اس طرح کا قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ اور اسلام بزدلی نہیں سکھاتا، اسلام جو ہے کسی کو مایوس نہیں کرتا۔ اسلام میں تو ہمت دی گئی ہے، اسلام نے تو حوصلہ افزائی کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول آپ کو معلوم نہیں ہے، ان اللہ مع الصابرین، کہ یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کاش وہ عائشہ خودکشی کرنے سے پہلے، سابرمتی ندی میں چھلانگ لگانے سے پہلے اس آیت کو پڑھتی اور غور اور فکر کرتی کہ میرے ساتھ میرا شوہر نہ ہوا تو کیا ہوا، اور سماج میرے ساتھ نہ ہوا تو کیا ہوا۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ میرے ساتھ ہے۔ ان مع العسر یسرا کہا گیا کہ یہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، جیسے کہ رات کے بعد دن ہے، اندھیرے کے بعد اجالا ہے۔ زندگی میں کبھی بھی اس طرح نہیں ہو سکتا، ہرگز مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی نے خودکشی کی کیا وہ آرام میں ہو جائے گا؟ کیا اس کو چین و سکون مل جائے گا؟ اسی لیے کسی شاعر نے کہا اب تو یہ کہتے ہیں گھبرا کے مر جائیں گے، اب تو یہ کہتے ہیں گھبرا کے مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ اس لیے خودکشی کا خیال نہ لایا جائے، اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ ہمت کے ساتھ زندگی گزاری جائے اور حوصلے کے ساتھ زندگی گزاری جائے، یہی اصل ایمان ہے اور یہی اسلام کی طاقت ہے اور یہی اسلامی تعلیمات ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اس کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک ہلچل مچ گئی اور میڈیا میں یہ ویڈیو گردش کرنے لگا اور پھرنے لگا، مختلف لوگوں کے تبصرے ہونے لگے اور مختلف طبقات نے مختلف زاویوں سے اس ویڈیو کو دیکھنا شروع کیا، اس کے اوپر تبصرہ اور تجزیہ کرنا شروع کیا۔ کسی نے کچھ اثر لیا، کسی نے کچھ اثر لیا، کسی کی نگاہ صرف جہیز تک گئی، لیکن اس کے پیچھے نہیں گئی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ یہ ہماری اسلامی تعلیمات
کی کمی کی وجہ سے، ایمان اور یقین کی کمی کی وجہ سے وہ لڑکی کے الفاظ کیا بتا رہے ہیں؟ وہ یہ کہتی ہے میں ہوا بننا چاہتی ہوں، میں ندی میں بہنا چاہتی ہوں اور ہمیشہ کے لیے بہنا چاہتی ہوں۔ تو پھر قبر کا عقیدہ کہاں چلا گیا؟ حساب و کتاب کا عقیدہ کہاں چلا گیا؟ کیا یہ عقیدہ دوسرے لوگوں کا نہیں ہے کہ اس طرح پانی میں بہا دیا جائے تو قصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا؟ یہ سوچ ہماری نسل کی اگر ہے تو غلط سوچ ہے۔ نئی موت کے بعد زندگی ہے اور حساب و کتاب ہے، سوال و جواب ہے۔ کوئی مر کر ہمیشہ کے لیے مٹی نہیں ہو جائے گا، کوئی مر کر ہمیشہ کے لیے پانی نہیں بن جائے گا، کوئی مر کر ہمیشہ کے لیے ہوا کی طرح چلنا شروع نہیں کر دے گا، بلکہ اللہ پوچھیں گے جان کے بارے میں، مال کے بارے میں، علم کے بارے میں، زندگی کے بارے میں سوالات ہوں گے اور پوچھے جائیں گے اللہ کے بارے میں۔ کاش کہ وہ عائشہ اپنی ماں کی بات سن لیتی اور اپنے باپ کی بات سن لیتی، جو اسے قرآن کا واسطہ دے رہا تھا، جو اسے اللہ کا واسطہ دے رہا تھا، جو اسے ایمان اور اسلام کا واسطہ دے رہا تھا، لیکن اس نے ایک نہ سنی۔ وہ اتنی مایوسی کا شکار ہو گئی کہ بلا آخر بلبلاتے باپ کی بات نے اس کے اوپر اثر نہیں کیا اور اس نے سابرمتی ندی میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی اور پوری دنیا میں وہ ویڈیو وائرل ہو گیا۔ وہ تو ہلاک ہو گئی، اس کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اس کے والدین اور عزیز و اقارب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ لیکن پوری دنیا میں یہ ویڈیو کیا جو ہے پیام پہنچا رہا ہے، کیا پیغام پہنچا رہا ہے؟ اے مسلمانوں، کبھی آپ نے کبھی اس کے اوپر غور بھی کیا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے دیگر بھائی اور غیر مسلم حضرات غلط اثر تو نہ لے رہے ہو کہ مسلمان کتنا بے درد ہوتا ہے، مسلمان کتنا بے رحم ہوتا ہے، اور اسلام میں عورت کے اوپر کتنا ظلم اور ستم کیا جاتا ہے۔ حال حال میں طلاق کا مسئلہ اٹھا، اس وقت ہمارے واقعات کو دلیل بنایا گیا۔ یہ واقعہ بھی ہمارے خلاف دلیل نہیں بن سکتا، اس کے اوپر کبھی نے غور کیا؟ اس لیے اے مسلمانوں، نوجوانوں، جو خواتین اور حضرات، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہم کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جس کی وجہ سے خود ہلاک ہو جائیں یا خاندان والے بدنام ہو جائیں یا پھر اسلام جو ہے بدنام ہو جائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس کے لیے صرف جو ہے میڈیا پر یہ ویڈیو وائرل کرنے سے عائشہ کا حق ادا نہیں ہوتا، اس کے خاندان کا حق ادا نہیں ہوتا اور ان واقعات کا سدباب نہیں ہوتا۔ ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے جہاں جہاں یہ ویڈیو پہنچ رہا ہے اور جو حضرات سن رہے ہیں، اس کے لیے قدم اٹھائیں، اپنے بچوں کو تربیت دیں، لڑکوں کو تربیت دیں، لڑکیوں کو تربیت دیں کہ بیوی کے حقوق کیا ہیں بتائیں، خواتین کو بتایا جائے اور اسی طرح لڑکیوں کو بتایا جائے کہ شوہروں کے حقوق کیا ہیں۔ شادی سے پہلے یہ ساری چیزیں ہونا چاہیے۔ اور عورتوں کو میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ تمہاری ہی وجہ سے یہ جہیز کا مسئلہ اٹھتا ہے اور بچی کے ماں باپ پر، خاندان پر دباؤ ڈالا جاتا ہے، بچہ خاموش بھی بیٹھتا ہے، لسٹیں تمہاری طرف سے جاتی ہیں، مطالبات تمہاری طرف سے ہوتے ہیں، مانگ تمہاری طرف سے ہوتی ہے، ناز و نخرے تمہاری طرف سے ہوتے ہیں، اتنے جوڑے نہیں لائے گئے اور یہ بری کا سامان ایسا نہیں تھا، یہ پلنگ ویسی تھی، یہ الماری ایسی تھی اور یہ سامان تمہارے باپ نے صحیح نہیں دیا۔ یہ عورتوں کے تانے سن سن کر بہویں جو ہے خودکشی کرنے پر مجبور ہو رہی ہیں۔ اس لیے محترم سامعین اور ناظرین، ہم جو ہے یہاں سے ایک اقدام اٹھائیں اور ہم سب آگے بڑھیں کہ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ تو باتوں سے بات نہیں بنے گی، عمل سے بنے گی۔ عمل کیجئے، ہمت کیجئے، دعا کیجئے کہ اللہ تعالی
ان برائیوں کا خاتمہ ہمارے سماج سے فرمائے اور ہمیں اسلامی تعلیمات پر، قرآن و حدیث کے احکام پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔